چہارم، تربیہ گیت۔ خوشی کے مواقع پر اس طرح کے گیت گانا جن سے خوشی کا اظہار ہوتا ہو جائز ہے، بشرط یہ کہ ان مواقع پر خوش ہونا از روئے شرع درست ہو۔ مثلا عیدین کے دنوں میں، شادی بیاہ کی تقاریب میں، بچوں کی ولادت، عقیقہ اور ختنہ وغیرہ کی خوشی میں، حفظ قرآن کے موقع پر یا کسی غائب شخص کی آمد پر، یہ سب مباح مواقع ہیں۔ شریعت نے اس طرح کے مواقع پر خوش ہونے اور خوشی کا اظہار کرنے کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ کو اپنے مبارک وجود سے رونق بخشی، تو وہاں کی عورتوں نے چھتوں پر چڑھ کر آپ کو خوش آمدید کہا، دف بجا کر اور اس طرح کے اشعار پڑھ کر اس بے پایاں مسرت کا اظہار کیا جو آپ کی آمد سے انہیں ہوئی تھی۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ ہم پر ثنیات الوداع سے بدر کامل نے طلوع کیا ہے، ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے جب تک اللہ کو کوئی پکارنے والا باقی رہے۔ اے وہ مبارک ذات کہ جو ہم میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، آپ اللہ کی طرف سے ایسے احکام لے کر تشریف لائے ہیں جن کی اطاعت واجب ہے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت بیہقی نے دلائل النبوہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی تھی جس کے پاکیزہ و محمود ہونے میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ شعر و نغمہ اور رقص و طرب کے ذریعے اس خوشی کا اظہار بھی محمود تھا۔ چنانچہ بعض صحابہ کے متعلق منقول ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی میں ایک پاؤں پر کھڑے ہو گئے اور اچھلنے کودنے لگے، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو علی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ رقص کے احکام آنے والے باب میں بیان کیے جائیں گے۔ اظہار مسرت کے یہ طریقے مباح ہیں، اور کسی بھی آنے والے کی آمد پر یا کسی بھی ایسی تقریب کے موقع پر جس میں مسرت جائز ہو، ان طریقوں سے اپنی شادمانی کا اظہار کرنا درست ہے۔ صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ مجھے اپنی چادر میں چھپا لیتے ہیں اور میں حبشیوں کا کھیل دیکھتی ہوں جو مسجد میں کھیلا کرتے تھے، یہاں تک کہ میں خود ہی اکتا جاتی۔ اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت نوعمر تھیں۔ اس عمر کی بچیاں اور بچے عموماً کھیل میں بے انتہا دلچسپی رکھتے ہیں۔ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کتنی دیر کھیل دیکھتی ہوں گی کہ تھک بھی جاتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک اور روایت اسی طرح کی ہے، اس طرح ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ مجھے کپڑوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور میں ان حبشیوں کا کھیل دیکھ رہی ہوں جو مسجد کے صحن میں کھیل دکھا رہے تھے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے حبشیوں کو ڈانٹ کر بھگانا چاہا۔ وہ حبشی ڈر کر بھاگنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنی ارفدہ، تم بے خوف رہو اور کھیل جاری رکھو۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ آمنا یا نبی ارفدہ کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اے عمر انہیں کچھ نہ کہو۔ البتہ مسلم اور نسائی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، دونکم یا بنی ارفدہ، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
بخاری و مسلم نے روایت کی ہے کہ عقیل نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی صاحبزادی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے۔ منا کے دن تھے، اس وقت ان کے پاس 2 چھوکریاں بیٹھی ہوئی دف بجا رہی تھیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام بدن مبارک چادر سے ڈھانپے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ ابو بکر نے ان چھوکریوں کو ڈانٹا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور تم شور مچا رہی ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آواز سنی تو چہرہ مبارک سے چادر ہٹائی اور فرمایا کہ ابو بکر چھوڑو، انہیں کچھ مت کہو، یہ عید کے دن ہیں۔ عمر ابن حارث نے ابن شہاب سے اس مضمون کی روایت نقل کی ہے، البتہ اس میں اتنا اضافہ ہے کہ وہ چھوکریاں گیت گا رہی تھیں اور دف بجا رہی تھیں۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ عقیل کی روایت زہری سے بخاری میں ہے اور عمر ابن حارث کی روایت زہری سے مسلم میں ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ابو طاہر ابن وہب سے اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کرتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنے حجرہ مبارک کے دروازے پر کھڑے ہیں اور حبشی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ہتھیاروں کا تماشا دکھلا رہے ہیں۔ آپ نے مجھے اپنی چادر میں چھپا رکھا ہے تاکہ میں حبشیوں کا تماشا دیکھ سکوں۔ آپ میری خاطر اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک میں خود ہی اکتا کر نہ ہٹ جاتی، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بھی فرماتی ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، میرے ساتھ میری سہیلیاں بھی کھیلا کرتی تھیں۔ کبھی ایسا ہوتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے آتے تو میری سہیلیاں شرم کی وجہ سے اندر کمرے میں گھس جاتیں، آپ ان کی آمد سے اور میرے ساتھ مل کر کھیلنے سے خوش ہوتے تھے۔ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو میں گڑیوں سے کھیل رہی تھیں۔ آپ نے دریافت فرمایا یہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ گڑیاں ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے جو ان گڑیوں کے درمیان میں ہے؟ میں نے عرض کیا گھوڑا ہے۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ آپ نے گھوڑے کے ادھر ادھر لٹکے ہوئے پروں کی جانب اشارہ فرمایا۔ میں نے جواب دیا یہ اس کے 2 پر ہیں۔ فرمایا کیا گھوڑے کے پر بھی ہوتے ہیں؟ میں نے کہا کیا آپ نے سنا نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تھے؟ آپ یہ سن کر اتنا ہنسے کہ آپ کی کچلیاں ظاہر ہو گئیں۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم میں یہ روایت مختصراً منقول ہے، گھوڑے کے پر کا واقعہ ابو داؤد میں ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ روایت لڑکیوں کی عادت پر محمول ہے کہ وہ مٹی یا کپڑے کی صورت مکمل کیے بغیر تصویر بنا لیتی ہیں۔ چنانچہ بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ گھوڑا اور اس کے بازو کپڑے سے بنائے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بھی بیان کیا کہ ایک روز میرے پاس 2 لڑکیاں بغاس کے دن کا گیت گا رہی تھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ ہماری طرف سے کروٹ لے کر لیٹ گئے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے یہ منظر دیکھا تو مجھے ڈانٹا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں شیطانی عمل یعنی گیت گانا اور سننا کرتی ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی آواز سنی تو ان سے فرمایا کہ انہیں کچھ مت کہو۔ جب ابو بکر غافل ہو گئے تو میں نے لڑکیوں کو آنکھ سے اشارہ کر دیا، وہ باہر چلی گئیں۔ یہ عید کا دن تھا، باہر مسجد میں حبشی تماشا دکھلا رہے تھے۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کھیل دیکھنے کی اجازت چاہی، یا شاید آپ نے مجھ سے فرمایا کیا تم کھیل دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کیا، میرا رخسار آپ کے رخسار پر تھا۔ آپ ان سے فرما رہے تھے کہ اے بنی ارفدہ کھیلتے رہو یہاں تک کہ میں تھک گئی۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ بس۔ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ اس پر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اب اندر جاؤ، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔
ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ گانا اور کھیلنا حرام نہیں ہے۔ مذکورہ بالا احادیث سے بہت سے امور میں رخصت کا ثبوت ملتا ہے، مثلا یہ کہ آپ نے حبشیوں کو کھیلنے اور دوسروں کو ان کا کھیل دیکھنے کی اجازت دی، حالانکہ وہ صرف کھیلتے ہی نہیں بلکہ کھیلنے کے دوران ناچتے کودتے بھی ہیں، کیونکہ کھیل مسجد میں تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس طرح کے کھیل مسجد میں ہو سکتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حبشیوں سے یہ فرمایا کہ اے بنی ارفدہ، کھیلتے رہو۔ اس جملے میں کھیل کی اجازت بھی ہے اور حکم بھی۔ اس صورت میں کھیل کو حرام کس طرح کہا جا سکتا ہے؟ نہ صرف یہ کہ آپ نے کھیل دیکھا بلکہ کھیل جاری رکھنے کے لیے کہا، بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی منع کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس سے کہ وہ لڑکیوں کو گانے سے نہ روکیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس سے کہ وہ حبشیوں کو کھیلنے سے منع نہ کریں۔ اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ آج عید کا دن ہے، یعنی خوشی اور مسرت کا دن ہے، اور کھیلنا اور گانا خوشی کے اظہار کا ذریعہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کھیل دیکھنے کے لیے آپ نے خود دریافت فرمایا، نیز آپ ان کی خاطر دیر تک کھڑے رہے، یہاں تک کہ وہ خود ہی تھک کر ہٹ گئیں۔ یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا اور انہیں کھیل دکھا کر خوش کرنا نہ تکشف اور سخت گیری سے بہتر ہے۔ اس اسوائے مبارک سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اس طرح کے مواقع پر عورتوں سے خود ان کی خواہش دریافت کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان کی خواہش اس لیے معلوم نہیں کی تھی کہ آپ اہل خانہ کی مرضی کے پابند تھے یا آپ کو ان کے غصے یا ناراضگی کا اندیشہ تھا۔ یہ صورت تو اس وقت تھی جبکہ وہ درخواست کرتیں اور آپ انکار فرما دیتے۔ ان روایات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ لڑکیوں کے لیے گانا اور دف بجانا دونوں جائز ہیں، اگرچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے شیطان کے مزمار سے تشبیہ دی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے کہ انہیں کچھ نہ کہو، اس کی نفی ہوتی ہے کہ ان لڑکیوں کے نغمے اور دف شیطانی مزمار تھے۔ لڑکیوں کے گانے کے دوران آپ لیٹے رہے اور ان کی آواز آپ کے کانوں میں پڑتی رہی۔ بالفرض اگر آپ کسی ایسی جگہ ہوتے جہاں بربط وغیرہ بجائے جا رہے ہوتے تو آپ یقیناً وہاں قیام کرنا ہرگز پسند نہ فرماتے۔ معلوم ہوا کہ عورتوں کی آواز ان کی حرمت مزمار کی حرمت کی طرح نہیں، بلکہ عورتوں کی آواز صرف ان مواقع پر حرام ہے جہاں فتنے کا خوف ہو۔ ان نصوص سے ثابت ہوتا ہے کہ خوشی کے اوقات میں گانا، ناچنا، دف بجانا، ہتھیاروں سے کھیلنا، حبشیوں اور زنجیوں کا ناچ دیکھنا جائز ہے۔ روایات میں اگرچہ عید کا دن ہے لیکن عید کے دن کی علت سرور ہے، اور سرور عید کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے۔ شادی، ولیمہ، عقیقہ، ختنہ، سفر سے واپسی وغیرہ کے مواقع بھی خوشی کے ہیں۔ ان مواقع پر خوشی کے اظہار کے وہ سب طریقے اپنائے جا سکتے ہیں جن کا روایات سے ثبوت ملتا ہے۔ ششم، عشقیہ غزلیں، عشاق بھی گانا سنتے ہیں۔ ان کے سماع کا مقصد آتش شوق کو بھڑکانے اور شعلہ عشق کو ہوا دینے کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات معشوق سامنے ہوتا ہے اور اس کی موجودگی میں اشعار پڑھے جاتے ہیں، اس صورت میں لذت کی زیادتی مقصود ہوتی ہے۔ کبھی معشوق کے فراق میں گیت گائے جاتے ہیں، ان گیتوں سے جذبہ شوق فزوں ہوتا ہے۔ اگرچہ جدائی میں تکلیف ہے مگر وصال کی آرزو اس تکلیف میں یک گونا لذت پیدا کر دیتی ہے۔ جتنا شوق ہوتا ہے اسی قدر لذت زیادہ ہوتی ہے۔ معشوق کے حسن و جمال کی تعریف بھی لطف دیتی ہے۔ یہ سماع جائز ہے بشرط یہ کہ معشوق ان لوگوں میں سے ہو جن کا وصال شرعاً جائز ہے، مثلا بیوی اور باندی۔ ان کے عشق
عشق میں گیت گانا جائز ہے، خواہ وہ موجود ہوں یا نہ ہوں۔ اگر موجود ہوں تو خود ان کا گانا بھی سنا جا سکتا ہے۔ عشاق کو اس میں بھی لذت ملتی ہے، بلکہ اس میں مختلف قسم کی لذتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ آنکھ دیدار حسن سے لذت پاتی ہے، گانوں کو آواز کے حسن سے مزہ ملتا ہے، ذہن و فکر وصال و فراق کے لطیف معانی سے لطف حاصل کرتے ہیں۔ لذت کے یہ اسباب دنیاوی متاع ہیں اور لہو و لعب میں داخل ہونے کے باوجود مباح ہیں۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی باندی ناراض ہو جائے اور اس کے وصال میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو آقا کے لیے جائز ہے کہ وہ سماع سے شوق کی آگ بھڑکائے اور وصال کے تصور سے لذت حاصل کرے۔ لیکن اگر کسی نے اپنی باندی فروخت کر دی یا بیوی کو طلاق دے دی، اس صورت میں سماع کے ذریعے عشق کے جذبے کو ہوا دینا جائز نہ ہوگا، اس لیے کہ جہاں وصال اور دیدار جائز نہیں وہاں عشق اور شوق کی تحریک بھی جائز نہیں۔ چنانچہ کسی لڑکے یا غیر محرم عورت کا تصور کر کے سماع میں مشغول ہونا حرام ہے، کیونکہ اس سے قلب میں حرام افعال کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ اکثر عشاق اور بے وقوف نوجوان شہوت کے غلبے میں اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے حق میں سماع ممنوع ہے۔ ممانعت کی وجہ یہ نہیں کہ سماع میں کوئی خرابی ہے، بلکہ خرابی ان کے تصور کی ہے۔ اگر وہ تصور نہ ہوتا تو ان کے لیے سماع جائز ہوتا۔ کسی دانشمند سے عشق کے متعلق پوچھا گیا، اس نے جواب دیا کہ عشق ایک دھواں ہے جو انسان کے دماغ کی طرح پرواز کرتا ہے، یہ دھواں سماع سے بڑھتا ہے اور جماع سے زائل ہو جاتا ہے۔ ہفتم عاشقان خدا کا سماع، یہ ان لوگوں کا سماع ہے جن کے رگ و پے میں اللہ تعالی کی محبت اور اس کا عشق سرایت کیے ہوئے ہے۔ اس کے دیدار کا شرف حاصل کرنا ان کی تمام ریاضتوں اور عبادتوں کا مقصد ہے، جو دنیا کی ہر چیز میں اپنے محبوب کے نور کی تجلی دیکھتے ہیں۔ ہر آواز انہیں محبوب کے وجود کی خبر دیتی ہے۔ سماع سے اس کا عشق بڑھا ہے، اس کے عشق کی آگ بھڑکتی ہے، وصال محبوب کی آرزو زیادہ ہو جاتی ہے۔ سماع ان کے دلوں کے لیے چقماق ہے، جس طرح چقماق کی رگڑ پتھر کے سینے میں آگ کی روشن چنگاریاں پیدا کرتی ہے، اسی طرح سماع کی رگڑ باطن کے مخفی لطائف اور عجیب و غریب مکاشفات ظاہر کرتی ہے۔ یہ لطائف و مکاشفات کیا ہیں؟ ہر شخص ان کی حقیقت بیان نہیں کر سکتا، صرف وہی لوگ ان احوال سے واقف ہیں جنہوں نے اس کا ذائقہ چکھا ہے۔ جو لوگ ان احوال کی لذت و حلاوت سے محروم رہے وہ ان کا انکار کرتے ہیں۔ تصوف کی زبان میں ان مخصوص احوال کا نام جو سماع کے نتیجے میں قلب پر طاری ہوں وجد ہے۔ وجد وجود سے مشتق ہے، جس کے معنی میں مصادفہ یعنی سامع نے اپنے دل میں وہ احوال موجود پائے جو سماع سے پہلے موجود نہیں تھے، پھر ان کے احوال کے نتیجے میں جو روادف اور توابع پیدا ہوتے ہیں وہ دل کو جلا ڈالتے ہیں اور اسے تمام آلائشوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ جس طرح آگ سونے کو کندن بنا دیتی ہے، اس تزکیہ و تصفیہ کے بعد قلب کو مکاشفات اور مشاہدات کی قوت حاصل ہوتی ہے۔ یہ قوت ہی باری تعالی کے عشاق کے مقصد کی انتہا اور ان کی ریاضت و عبادت کا ثمرہ ہے۔ سماع سے حاصل ہونے والے احوال کا سبب وہی ہے جو پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے، یعنی روحوں کو موزوں نغمات کے ساتھ مناسبت ہے۔ اللہ تعالی نے یہ مناسبت پیدا کی ہے اور روحوں کو نغموں کا مسخر بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح کے نغمے ہوں روحوں پر اسی طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ خوشی، غم، شوق،
انقباض اور انبساط کی یہ تمام کیفیتیں نغموں سے طاری ہوتی ہیں، اور ظاہر جس بھی ان کی کیفیات کا اظہار کرتا ہے، آواز کے ساتھ روحوں کی مناسبت کا سبب علم مکاشفہ کے دقائق میں سے ہے۔ ہر شخص کے بس کی بات نہیں کہ وہ اس سبب کو دریافت کر سکے۔ غبی، کن ذہن اور سنگ دل آدمی سماع کی لذت سے محروم رہتا ہے۔ اسے ان لوگوں پر حیرت ہوتی ہے جو سماع سے لذت حاصل کرتے ہیں، اور اس لذت سے ان پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ان کی حالت دگرگوں ہو جاتی ہے اور چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی حیرت دراصل محرومی کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ بھی سماع کی لذت کا ادراک کر سکتے تو انہیں حیرت نہ ہوتی۔ ان کا حال چوپائے کی طرح ہے، جو مزہ انہیں گھاس دانے میں ملتا ہے وہ حلوے اور میوے میں کہاں۔ نامرد سے جمع کی لذت بیان کرنے لگو تو کیا اسے تمہاری بات پر یقین آئے گا؟ بچہ کو اقتدار اور جاہ و منصب کی لذت کا کیا پتہ؟ جاہل آدمی کو کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کے جلال، اس کی عظمت اور عجائب صفت کی معرفت میں کیا مزہ ہے۔ یہ سب لوگ متعلقہ چیز کی لذت کے ادراک سے قاصر ہیں، کیونکہ ان میں وہ قوت ہی نہیں ہے جس سے ادراک کیا جا سکے۔ ایک شخص ذائقے کی قوت سے محروم ہے، کیا اس سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کسی چیز کا مزہ بیان کر سکے گا؟ اندھے سے مشاہدے کی لذت اور بہرے سے سماع کی لذت معلوم کرنا حماقت ہے۔ اسی طرح عقل سے محروم ان چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتا جن کا تعلق عقل سے ہے۔ سماع کی ضد باطنی حس پر موقوف ہے۔ جس شخص میں یہ حس ہی نہ ہو، اس سے سماع کے انکار ہی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ عشق الہی کیا ہے؟ یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ باری تعالی سے محبت اور عشق کے کیا معنی ہیں، اور سماع کے ذریعے اس جذبہ عشق کی تاکید و تحریک کا کیا مطلب ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ جو لوگ اللہ تعالی کی معرفت رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں اس کی محبت کی شمع بھی روشن ہے، اور اس کا اجالا اتنا ہی ہے جتنی ان کی معرفت ہے۔ جس کی معرفت پختہ ہوتی ہے، اس کی محبت بھی پختہ ہوتی ہے، اور پختہ محبت ہی عشق ہے۔ عشق فرط محبت کو کہتے ہیں۔ محبت میں ایک مرتبہ ایسا بھی آتا ہے کہ آدمی سب کچھ چھوڑ کر محبوب کا ہو جاتا ہے۔ محبوب کا تصور، اس کی یاد، اس کے وصال کی آرزو ہی اس کا اصل سرمایہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کریم کی عبادت کے لیے غار حرا میں تنہائی اختیار فرمائی تو لوگوں نے کہا کہ محمد تو اپنے رب پر عاشق ہو گئے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ جس قوت مدرکہ کے ذریعے جمال کا ادراک ہوتا ہے، اس کے نزدیک ہر جمال محبوب ہے، اور کیونکہ اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، اس لیے دنیا کے ہر جمال میں اس کے حسن کا پرتو نظر آتا ہے، خواہ وہ جمال ظاہری ہو یا باطنی۔ جمال ظاہری کا تعلق آنکھ سے ہے اور جمال باطنی کا تعلق عقل سے ہے۔ ایک شخص ظاہر میں اچھا ہے، یعنی اس کے اعضاء متناسب ہیں، رنگت صاف ہے، قد و قامت معتدل ہے، یہ سب ظاہری جمال کے اجزاء ہیں۔ یہ جمال آنکھ کے حاسے سے معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا شخص باطن میں اچھا ہے، وہ عظیم ہے، عالی مرتبت ہے، حسن اخلاق کے زیور سے آراستہ ہے، اس کے دل میں مخلوق خدا کے لیے بھلائی اور خیر کا جذبہ ہے۔ یہ باطن کا جمال ہے، ظاہر کی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔
یہ سب امور حاسہ قلب سے معلوم ہوتے ہیں۔ لفظ جمال جس طرح ظاہری حسن کے لیے بولا جاتا ہے اسی طرح باطنی خوبیوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص حسین و جمیل ہے، مگر اس سے ظاہری شکل و صورت مراد نہیں ہوتی بلکہ اخلاق حسنہ اور صفات حمیدہ مراد ہوتی ہیں۔ آدمی سے جس طرح اس کی شکل و صورت کی بنا پر محبت کی جاتی ہے اس طرح سیرت و کردار اور اخلاق و صفات کی بنا پر بھی محبت کی جاتی ہے۔ یہی محبت بڑھتے بڑھتے عشق کا درجہ اختیار کر لیتی ہے۔ چنانچہ ائمہ مذاہب شافعی رحمۃ اللہ علیہ، مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اپنے دلوں میں محبت و عشق کے جذبات رکھنے والے ہزاروں لوگ موجود ہیں جو ان کی خاطر جان و مال کی قربانی سے بھی دریغ نہ کریں۔ عشق میں جو غلو انہیں حاصل ہے وہ شاید ہی کسی عاشق کو میسر ہو۔ ہم رات دن ایسے اشخاص کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں جن کی صورت کبھی نہیں دیکھی اور نہ یہ معلوم کہ وہ خوبصورتی تھی یا بدصورت، یا بدصورت، لیکن ان کے اخلاق، ان کے کردار اور مسلمانوں کے لیے ان کی خدمات ہمیں ان کی محبت پر مجبور کرتی ہیں۔ نہ کوئی شخص اس محبت پر اپنی حیرت کا اظہار کرتا ہے، نہ اس کی کیفیت دریافت کرتا ہے۔ پھر کیا بات ہے کہ لوگ عشق الہی کی کیفیت معلوم کرتے ہیں اور عارفین کے دلوں میں اس محبت کی پیدائش کا سبب دریافت کرتے ہیں۔ جس ذات پاک کا یہ حال ہے کہ دنیا کی ہر خوبی اس کی خوبیوں کا پرتو اور ہر حسن اس کے جمال کا عکس ہے۔ عقل، سمع، بصر اور دوسرے حواس کے ذریعے جن خیرات، لذات اور صفات کا ادراک ہوتا ہے وہ سب اسی کے بحر ناپیدا کنار کا ایک قطرہ اور لازوال خزانوں کا ایک ذرہ ہیں، خواہ ان کا تعلق ازل سے ابد تک کسی بھی وقفے سے ہو اور اعلیٰ علیین سے اسفل السافلین تک کسی بھی حصے میں ہو۔ جس ذات پاک کے یہ اوصاف ہوں، کیا اس کا عشق ناقابل فہم ہو سکتا ہے؟ جو لوگ باری تعالیٰ کے ان اوصاف سے واقف ہوں گے ان کے دلوں میں یقیناً اس کی محبت ہوگی اور یہ محبت بڑھتے بڑھتے عشق کا درجہ اختیار کر لے گی، بلکہ اس میں اتنی قوت اور اتنا کمال پیدا ہو جائے گا کہ اس کے بعد اسے عشق کہنا ظلم ہوگا، کیونکہ عشق کا لفظ محبت کے اس کمال کا صحیح طور پر اظہار نہیں کر سکتا جو عارفین کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ ذات کہ شدت ظہور ہی جس کے ظہور کا حجاب ہے اور اس کے نور کی چمک ہی اس کے جمال کا پردہ ہے۔ اگر وہ ذات پاک نور کے 70 حجابوں میں نہ ہوتی تو دیکھنے والوں کی نگاہیں اس کے انوار کی کرنوں سے جل کر خاکستر ہو جاتیں۔ اگر اس کا ظہور اس کے مخفی ہونے کا سبب نہ ہوتا تو عقلیں دنگ رہ جاتیں، دل پریشان ہو جاتے، قوتیں مزمحل اور اعضاء منتشر ہو جاتے۔ بالفرض اگر لوہے کے سینے میں پتھر کا دل بھی ہوتا تو اس کی تجلی کے انوار کی ایک ادنا کرن بھی لوہے کو پگھلا دیتی اور پتھر کو ریزہ ریزہ کر دیتی۔ شپرک میں یہ طاقت کہاں کہ وہ دن کے اجالے میں باہر آئے اور آفتاب کی ضیاء پاش کرنوں سے آنکھ ملا سکے۔ کتاب المحبت میں ہم بتلائیں گے کہ غیر اللہ کی محبت قصور فہم اور نادانی کی علامت ہے۔ محقق کامل کے نزدیک حقیقی محبت صرف باری تعالی سے ہو سکتی ہے، کیونکہ محقق کی نظر ظاہری اشیاء پر نہیں ٹھہرتی بلکہ ان کے خالق پر ٹھہرتی ہے۔ ظاہر اسباب کو اہمیت دینا جاہلوں کا شیوہ ہے۔ اہل معرفت مسبب الاسباب کو اہمیت دیتے ہیں۔
مثلاً ایک شخص کی نظر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم پر ہے، وہ ان کی تصانیف میں ان کے علوم کا جلوہ دیکھتا ہے، اگرچہ ان کتابوں میں علوم کے علاوہ بھی بہت کچھ چیزیں ہیں، الفاظ ہیں، جملے اور عبارتیں ہیں، کاغذ، سیاہی اور جلد ہے، لیکن وہ ان چیزوں کو درخور اعتنا نہیں سمجھتا، صرف علوم کو اہمیت دیتا ہے اور ان میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عکس تلاش کرتا ہے جن سے اسے محبت ہے۔ دنیا کی موجودات پر نظر ڈالیے، یہ تمام موجودات باری تعالی کی تصنیف اور اس کا فعل ہیں۔ جو شخص ان موجودات کو اس نقطۂ نظر سے دیکھے گا کہ وہ باری تعالی کی صفات اور تخلیق ہیں، وہ ان میں صانع و خالق کی صفات دیکھے گا۔ اعتدال صانع کی عظمت دلوں میں پیدا کرتی ہے، اس عظمت سے محبت جنم لیتی ہے اور یہ محبت عشق حقیقی کا روپ اختیار کر لیتی ہے۔ عشق الہی میں شرکت کا تصور ممکن نہیں، باقی تمام عشق اور محبتیں شرکت قبول کر لیتی ہیں، اس لیے کہ ہر محبوب کی نظیر ہو سکتی ہے، خواہ وجود میں ہو یا امکان میں، ہر معشوق کا بدل مل سکتا ہے، خواہ ابھی یا آئندہ چل کر، لیکن باری تعالی کی نظیر ممکن نہیں ہے، نہ اب ہے، نہ پہلے کبھی تھی اور نہ آئندہ کبھی ہوگی۔ اس کا جمال بے مثال ہے، اس کی صفات لاسانی ہیں، اس کا حسن عدیم النظیر ہے۔ غیر اللہ کا عشق مجازی ہوتا ہے، حقیقی نہیں ہوتا، البتہ کور باطن اور کم عقل میں حیوانوں سے قربت رکھنے والے لوگ عشق مجازی ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ان کا مطمع نظر وصال یار ہے، جس کے معنی ہیں ظاہری جسموں کا ملنا اور جمع کی شہوت پوری کرنا۔ ان گدھوں کے سامنے عشق، شوق، وصال اور انس جیسے پاکیزہ الفاظ استعمال نہ کرنے چاہیے، بلکہ وہی الفاظ استعمال کرنے چاہیے جو ان کے حقیر مقاصد کے عین مطابق ہوں۔ چوپایوں کے سامنے گھاس پھوس رکھا جاتا ہے، اسی کو وہ شوق سے کھاتے ہیں۔ نرگس و ریحان، نستر و یاسمین جیسے پھول ان کی خوراک نہیں بن سکتے۔ باری تعالی کے حق میں صرف وہ الفاظ بولنے چاہیے جو کسی ایسے معنی کے لیے نہ بولے جاتے ہوں جس سے باری تعالی کی تنزیہ و تقدیس واجب ہے۔ باری تعالی کے ذکر سے اس کا عشق بڑھتا ہے اور وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ عجب نہیں کہ بعض عشاق پر وہ وجد غالب آئے کہ ان کے دل پھٹ جائیں اور روح کا رشتہ جسم سے ختم ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پہاڑ پر تھا، اس نے اپنی ماں سے دریافت کیا کہ یہ آسمان کس نے پیدا کیا ہے؟ ماں نے جواب دیا اللہ نے۔ لڑکے نے پوچھا اور یہ زمین کس نے بنائی ہے؟ ماں نے کہا اللہ نے۔ لڑکے نے پہاڑوں کے بارے میں معلوم کیا کہ یہ اتنے اونچے اونچے پہاڑ کس کی کاریگری کا نمونہ ہیں؟ ماں نے پھر وہی جواب دیا۔ لڑکے نے بادلوں کے متعلق بھی یہی سوال کیا اور ماں نے اس مرتبہ بھی اللہ ہی کا نام لیا۔ اس لڑکے نے کہا اللہ کی عجیب شان ہے، اور اپنے آپ کو پہاڑ سے نیچے گرا لیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اور یہ ابن حبان کی حدیث ہے۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس نے اللہ تعالی کی جلالت شان اور کمال قدرت کے دلائل سنے اور اس ذکر سے اس پر وجد طاری ہوا اور وہ بے خودی کے عالم میں پہاڑ سے گر کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تمام آسمانی کتابیں اسی لیے نازل ہوئی ہیں کہ لوگ اللہ کا ذکر سنیں اور وجد و طرب کی کیفیت سے دوچار ہوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے انجیل میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد لکھا ہوا دیکھا ہے کہ ہم نے تمہارے سامنے گایا لیکن تم طرب کی کیفیت سے نہیں گزرے، ہم نے مزمار بجایا لیکن تم نے رقص نہیں کیا، ہم نے اللہ کے ذکر کا شوق دلایا مگر تمہارے دلوں میں شوق پیدا نہیں ہوا۔
یہ سما کی اقسام، اسباب اور مقتضیات کی تفصیل تھی۔ اس تفصیل سے یہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ بعض مواقع پر سما مباح ہے اور بعض مواقع پر مستحب، لیکن یہ اباحت اور استحباب مطلق نہیں ہے، بلکہ حالات میں سما منع بھی کیا جاتا ہے بعض حالات میں سما منع بھی کیا جاتا ہے۔ سما کی حرمت کے اسباب، پانچ اسباب کی بنا پر سما حرام ہو جاتا ہے۔ ذیل میں ان تمام اسباب کی الگ الگ تفصیل کی جاتی ہے۔ پہلا سبب یہ ہے کہ گانے والی عورت نامحرم ہو، شریعت نے اس کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس کا گانا سننا اس لیے جائز نہیں کہ اس کی آواز فتنہ میں مبتلا کر سکتی ہے۔ امرد کا حکم بھی یہی ہے کہ اس کی آواز سننے میں بھی فتنے کا خوف ہے، اس لیے امرد کا سما سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یہ حکم صرف سما کا نہیں بلکہ ایسی عورت یا امرد سے کلام کرنے یا ان کی تلاوت سننے کا بھی یہی حکم ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورت یا امرد کے سما کی حرمت ہر شخص کے حق میں عام ہے یا صرف ان لوگوں کے حق میں جن کے متعلق فتنے میں مبتلا ہونے کا خوف ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فقہ کی روح سے یہ مسئلہ محتمل ہے اور دو اصولوں پر مبنی ہے۔ پہلی اصل یہ ہے کہ اجنبیہ کے ساتھ خلوت کرنا اور اس کے چہرے کو دیکھنا حرام ہے، خواہ فتنے کا خوف ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ خلوت اور رویت دونوں ہی محل فتنہ ہیں، اگرچہ فی الحال کوئی احتمال نہیں ہے، لیکن یہ احتمال خارج از امکان بھی نہیں ہے۔ صورتوں کے حسن و قباح سے قطع نظر شریعت نے اس حکم کے ذریعے فتنے کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ دوسری اصل یہ ہے کہ اگر فتنے کا خوف نہ ہو تو امرد کی طرف دیکھنا مباح ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امرد کا حکم وہ نہیں جو عورت کا ہے، بلکہ اس میں فتنے کے خوف کی قید لگائی جاتی ہے۔ عورت کی آواز ان دونوں اصلوں پر منطبق ہو سکتی ہے۔ اگر ہم آواز کو چہرہ دیکھنے پر قیاس کریں تو اس کا سننا حرام ہے۔ قیاس قریب سے بھی آواز کی حرمت ثابت ہوتی ہے، لیکن دیکھا جائے تو آواز اور چہرہ کا حکم یکساں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ شہوت سے اولاً دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے، آواز سننے کی نہیں۔ اسی طرح شہوت دیکھنے سے جس قدر بھڑکتی ہے اس قدر آواز سننے سے نہیں بھڑکتی۔ نیز عورت کی آواز صرف غنا میں سطر ہے، عام حالات میں سطر نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں عورتیں مردوں سے باتیں کیا کرتی تھیں، سلام بھی کرتی تھیں، سلام کا جواب بھی دیتی تھیں اور مسائل بھی معلوم کیا کرتی تھیں، لیکن کیونکہ سما کی آواز اور غیر سما کی آواز میں فرق ہے، سما کی آواز سے شہوت کو زیادہ تحریک ملتی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ عورتوں کی آواز کو نوخیز لڑکوں کی صورت میں قیاس پر جائے۔ عورتوں کی آواز کو نوخیز لڑکوں کی صورت میں قیاس پر جائے۔ جس طرح لڑکوں کو پردہ کا حکم نہیں دیا گیا، اسی طرح عورتوں کو بھی یہ حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی آوازیں مخفی رکھیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ خوف فتنہ کو مدار حکم بنایا جائے اور حرمت صرف ان لوگوں کے حق میں ہو جن کے بارے میں خوف ہو کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس قیاس کی تائید حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو لڑکیوں کے گانے کا ذکر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یقینی طور پر ان لڑکیوں کی آواز سن رہے تھے، لیکن آپ نے ان کی آواز سے اس لیے اجتناب نہیں فرمایا کہ آپ پر فتنے میں مبتلا ہونے کا خوف نہیں تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آواز کا حکم عورت اور مرد کے احوال کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے۔ بوڑھے کا حکم وہ نہیں ہے جو جوان کا حکم ہے۔ ان امور میں جوان اور بوڑھے کے فرق کی نظیر بھی ملتی ہے۔ مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں بوڑھا آدمی اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے، لیکن جوان آدمی کے لیے بوسہ لینا جائز نہیں، کیونکہ بوسہ جمع کا مقتضی ہے اور جمع سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔
دوسرا سبب یہ ہے کہ آلائے سما حرام ہو، مثلا وہ باجے بجائے جائیں جو میں خواروں اور مخنثوں کا شعار ہیں، جیسے مزامیر، ساز اور ڈھولک۔ ان کے علاوہ جتنے باجے ہیں وہ سب اپنی اصل یعنی اباحت پر ہیں، مثلا جھانجھ والے دف اور نقار سے بجانے یا لکڑی وغیرہ سے گت لگانا۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ کلام میں خرابی ہو، چنانچہ اگر سما میں گائے جانے والے اشعار میں فحش اور بیہودہ مضامین ہوں، یا ان میں کسی کی ہجو کی گئی ہو، یا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر افترا پردازی کی گئی ہو، جیسا کہ رافضی فرقے کے لوگ صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں اور ان کی ہجو میں اشعار گھڑ لیتے ہیں، ایسے کلام کا سننا خواہ منظوم ہو یا منصور، ترنم ہو یا بلا ترنم کے حرام ہے۔ اس طرح کا کلام سننے والے کا وہی حکم ہے جو کہنے والے کا ہے۔ اسی طرح وہ اشعار بھی جائز نہیں جس میں کسی مخصوص عورت کے اعضائے بدن کی تعریف و توصیف کی گئی ہو، اس لیے کہ مردوں کے سامنے عورت کا اس طرح ذکر کرنا جائز نہیں ہے جس سے اس کے اعضاء اور بدن کا حال معلوم ہو۔ البتہ کافروں اور بدعتیوں کی ہجو کرنا اور ان کے عیوب کو نظم و نثر کے پیرائے میں بیان کرنا اور سننا جائز ہے۔ چنانچہ شاعر رسول حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار کی ہجو میں اشعار سنایا کرتے تھے۔ بعض اوقات خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس طرح کے اشعار سنانے کا حکم فرماتے، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ تشبیب یعنی غزل کے اشعار میں تعامل ہے۔ قصائد کے شروع میں بطور حسن آغاز عورتوں کے خد و خال اور قد و قامت کا تذکرہ کرنا شعراء کا معمول رہا ہے۔ صحیح یہ ہے کہ اس طرح کے اشعار پڑھنا خواہ آواز سے ہو یا بغیر آواز کے حرام نہیں ہے، البتہ سامع کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیان کردہ اوصاف کا محمل کسی خاص عورت کو قرار نہ دے، تاہم اگر وہ عورت اس کی منکوحہ بیوی یا مملوکہ باندی ہو تب کوئی حرج نہیں ہے۔ اجنبی عورت کو اشعار کا موضوع بنانا اور اس سلسلے میں فکر سخن کرنا گناہ ہے۔ جس شخص کا حال یہ ہو کہ وہ نامحرم عورتوں یا مردوں کو اپنا موضوع سخن بنائے یا جو اشعار سنے انہیں مخصوص عورتوں یا مردوں پر ڈھالے، اسے سماع کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ اس کے دل و دماغ پر عشق سوار ہے، اور جو کچھ وہ سنتا ہے اسے اپنے معشوق پر ڈھالنا اس کا شیوہ ہے، خواہ مناسبت ہو یا نہ ہو۔ استعاراتی زبان میں بہت سے معنی پیدا کرنے کی بڑی گنجائش ہے، کیونکہ کوئی لفظ بھی ایسا نہیں ہے جسے بطور استعارہ متعدد معانی کے لیے استعمال نہ کیا جا سکے۔ چنانچہ جس شخص کے دل پر عشق الہی کا غلبہ ہوتا ہے وہ زلفوں کی سیاہی سے، کفر کی تاریکی، رخساروں کی تابندگی اور تازگی سے، نور ایمان، وصال سے باری تعالی کی ملاقات، فراق سے باری تعالی کے مغضوب و مردود لوگوں کے زمرے میں شمول، رقیب سے وہ تمام موانع، عوائق اور آفات مراد لیتا ہے جو روح کے اضطراب کا باعث بنتی ہیں اور وصال الہی کی طرف قدم بڑھانے سے روکتی ہیں۔ ان الفاظ کو مذکورہ معانی پر محمول کرنا نہ کسی غور و فکر کا محتاج ہے، نہ استنباط و استخراج کا، اور نہ مہلت و تاخیر کا، بلکہ جس پر جو کیفیت غالب ہوتی ہے وہ ہر لفظ سے اپنی اسی کیفیت کا اظہار کرتا ہے، ہر لفظ سے وہی معنی مراد لیتا ہے جو اس کے دل میں ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ بازار سے گزر رہے تھے، کانوں میں آواز
پڑی الخیار عشرۃ حبۃ یعنی کھیرا 10 پیسے میں، یہ الفاظ سنتے ہی ان کی حالت دگرگوں ہو گئی، وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ لوگوں نے عرض کیا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا اگر خیار یعنی اچھوں کی قیمت 10 پیسے ہے تو شرار یعنی بروں کی قیمت کیا ہوگی؟ ایک دوسرے بزرگ کا قصہ ہے کہ بازار سے گزرتے ہوئے انہوں نے یہ جملہ سنا یا معتر بری تو انہیں وجد آ گیا۔ لوگوں نے وجد کا سبب دریافت کیا۔ فرمایا میں نے سنا کہ کہنے والا گویا یہ الفاظ کہہ رہا تھا اسعى تربری یعنی کوشش کر تو میرا سلوک دیکھ لے گا۔ بعض عجمی نژاد لوگ خالص عربی اشعار پر سر دھنتے ہوئے اور عالم بے خودی میں رقص کرتے ہوئے دیکھے گئے، اس لیے کہ عربی کے بعض الفاظ فارسی کے بعض الفاظ کے ہم وزن اور مشابہ ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے معنوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ چنانچہ کسی نے یہ مصرع پڑھا وما زارنی فی اللیل الا خیالا یعنی میرے پاس رات میں اس کے خیال کے علاوہ کوئی نہیں آیا۔ ایک فارسی نے یہ مصرع سنا تو بے خود ہو گیا۔ لوگوں نے وجہ دریافت کی، کہنے لگا اس میں ہے ما زاریم، فارسی میں زار قریب المرگ اور آمادہ ہلاک شخص کو کہتے ہیں۔ عربی کی معنی فی کو اس نے فارسی کی ضمیر برائے جمع متکلم بمانی ہم سمجھی اور ہلاکت و موت کا تصور کر کے وجد کرنے لگا۔ عشق الہی کی آگ میں جلنے والے پر وجد کی جو بھی کیفیت طاری ہوتی ہے وہ اس کے اپنے فہم کے اعتبار سے ہوتی ہے اور فہم تخیل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اس کا فہم شاعر کی زبان سمجھے اور اس کی منشا و مراد سے اتفاق کرے۔ آخرت کے ہولناک تصور سے قلب کی جو بھی کیفیت ہو جائے کم ہے۔ اس کا حق تو یہ ہے کہ عقل مختل ہو جائے اور اعضاء بے چین و مضطرب ہو جائیں۔ اہل حق حسن و عشق کے قصوں میں بھی اپنے مطلب کی چیز تلاش کر لیتے ہیں۔ وہ اجنبی زبان کا نامانوس لفظ بھی سنیں گے تو اس کا وہی محمل تلاش کریں گے جو ان کے قلب کی کیفیت سے ہم آہنگ ہو۔ جس شخص پر مخلوق کے عشق کا غلبہ ہو اس کو سماع سے احتراز کرنا چاہیے، اور جس پر عشق الہی کا غلبہ ہے اسے الفاظ نقصان نہیں پہنچاتے اور نہ ان لطیف معانی کے فہم میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں جو ذکر الہی کے دوام سے قلب پر نازل ہوتے ہیں۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ سننے والے میں خرابی ہو۔ سننے والے کی خرابی یہ ہے کہ اس پر شہوت نفس کا غلبہ ہو اور وہ غفوان شباب کی منزل سے گزر رہا ہو۔ ایسا شخص شہوت کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے سماع جائز نہیں ہے، خواہ اس کے دل میں کسی معین و مخصوص شخص کی محبت غالب ہو یا نہ ہو۔ زلف و رخسار اور وصال و فراق کے ذکر سے اس کی شہوت میں تحریک ہوگی اور وہ کسی ایسی متعین صورت کو ان الفاظ کا مصداق بنائے گا جو شیطان اس کے ذہن میں ڈال دے گا۔ اسی طرح شہوت کی آگ بھڑک اٹھے گی اور شر کو پھلنے پھولنے کا موقع ملے گا۔ جس نے شہوت کی آواز پر لبیک کہا اس نے گویا شیطان کے لشکر کو کمک بہم پہنچائی اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ صف آرا ہونے میں اس کی مدد کی اور عقل کو شکست دی جو اللہ کا لشکر ہے اور انسان کو شیطان کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنسنے سے بچاتی ہے۔ شیطانی لشکر یعنی شہوات اور الہی لشکر یعنی نور عقل کے درمیان ایک مسلسل جنگ جاری ہے اور قلوب اس جنگ کا میدان ہے۔ صرف وہ دل اس جنگ کی خون ریزیوں سے محفوظ ہیں جنہیں اللہ تعالی نے فتح و کامرانی سے سرفراز فرمایا اور انہوں نے نور عقل سے شیطانی فریب کو شکست دے دی، مگر ایسے قلوب بہت کم ہیں۔ زیادہ تر دلوں میں یہ خوفناک جنگ جاری ہے
بلکہ بہت سے دل شیطانی شہوتوں سے شکست کھا چکے ہیں۔ ان دلوں کو اثر نو سامان جنگ مہیا کرنے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ شیطانی لشکروں میں اضافہ کیا جائے اور ان کے ہتھیاروں کی دھار تیز کر دی جائے۔ وہ لوگ جن کے دل کا نور شکست کھا چکا ہے سما میں مشغول نہ ہوں۔ ان کے لیے سما ایسا ہے گویا وہ شیطانی ہتھیاروں کی دھار رکھ رہے ہوں اور انہیں مسلسل برسرے پیکار رہنے کی دعوت دے رہے ہوں۔ پانچواں سبب یہ ہے کہ سننے والا عام لوگوں میں سے ہو، یعنی نہ اس پر حب الہی کا غلبہ ہو کہ سما اسے اچھا لگے اور اس کے حق میں مفید ثابت ہو، اور نہ وہ کسی مخلوق کے عشق میں مبتلا ہو کہ سما اسے نقصان پہنچائے۔ اس طرح کے لوگوں کے حق میں دوسری لذتوں کی طرح سما بھی مباح ہے، لیکن اس پر مواظبت کرنا اور اپنے بیشتر یا تمام اوقات اس کی نظر کر دینا سخت مکروہ ہے۔ ایسے لوگ احمق ہیں، ان کی شہادت قابل رد ہے، اس لیے کہ وہ سما میں مشغول رہتے ہیں جو ان کے لیے ایک کھیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح صغیرہ پر مواظبت سے کبیرہ گناہ جنم لیتا ہے، اسی طرح مباحات پر اصرار کرنے سے صغیرہ بن جاتا ہے۔ مثلا زنگیوں اور حبشیوں کے کھیل تماشے دیکھنے پر مواظبت کرنا مکروہ ہے، اگرچہ اس کھیل کی اصل ممنوع نہیں ہے بلکہ مباح ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھیل دیکھا ہے اور دوسروں کو بھی دیکھنے کی اجازت دی ہے۔ یہی حال شطرنج کا ہے، یہ کھیل بھی مباح ہے لیکن اس پر مواظبت کرنا سخت مکروہ ہے۔ اگر سما سے کھیل یا لذت مقصود ہو تو اس کی اجازت دی گئی ہے، مگر یہ اجازت اس لیے ہے کہ دل و دماغ کو کچھ راحت و آرام میسر آئے۔ بعض اوقات دل کے بہت سے امراض مثلا سستی اور غفلت وغیرہ کا علاج تھوڑی دیر کے آرام سے ہو جاتا ہے۔ آرام کے اس مختصر وقفے کے بعد آدمی چاق و چوبند ہو کر اپنی باقی اوقات دنیا کے کاموں مثلا کسب معاش اور پرورش اولاد وغیرہ یا دینی کاموں مثلا نماز اور تلاوت قرآن میں لگا رہتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کسی کھیل کے لیے وقف کر دے تو وہ ان اہم کاموں کے لیے وقت کیسے نکال پائے گا؟ مختصر کھیل یا حصول لذت و راحت کا مختصر وقفہ ایسا ہے جیسے سرخ و سفید رخسار پر ایک ننھا سا سیاہ تل۔ یہ تل چہرے کا حسن دو بالا کر دیتا ہے، لیکن اگر تمام چہرے پر تل ہی تل پیدا ہو جائیں تو کیا وہ چہرہ حسین و جمیل کہلانے کا مستحق رہے گا یا اتنا خراب ہو جائے گا کہ لوگ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے؟ کثرت کی وجہ سے یہ حسن قباح میں بدل جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اچھی چیز کی زیادتی اچھی ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مباح کی کثرت ہو۔ اکثر یہ کراہت اور حرمت تک جا پہنچی ہے۔ مثلا روٹی مباح ہے لیکن اس کی کثرت حرام ہے۔ سما کی اباحت کو بھی دوسری تمام مباح چیزوں کی اباحت پر قیاس کرنا چاہیے۔ سما کی مطلق اباحت پر اعتراض کا جواب۔ اس بحث کے آغاز میں ہم نے سما کو مطلقاً مباح کہا ہے، لیکن سما کے عوارض کی تفصیل سے ثابت ہوتا ہے کہ سما بعض لوگوں کے حق میں مباح ہے اور بعض لوگوں کے حق میں حرام ہے۔ اس تضاد پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ جس حکم میں تفصیل ہو وہاں علی الاطلاق ہاں یا نہ کہہ دینا صحیح نہیں ہے، حالانکہ تم یعنی مصنف نے سما کو مطلقاً جائز کہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اطلاق ان امور میں ممنوع ہے جن کی تفصیل خود ان امور کی وجہ سے پائی جائے، لیکن جو تفصیل عوارض کی وجہ سے پیدا ہو اس میں اطلاق ممنوع نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم میں سے کوئی شخص شہد کے متعلق دریافت کرے کہ یہ حلال ہے یا حرام تو ہم اس کے جواب میں یہی کہیں گے
کہ شہد مطلقاً حلال ہے لیکن اس میں کسی طرح کی کوئی حرمت نہیں ہے، حالانکہ یہ ان گرم مزاج لوگوں کے حق میں حرام ہے جنہیں اس سے نقصان ہوتا ہو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص شراب کے متعلق سوال کرے تو ہم اسے مطلقاً حرام کہیں گے، حالانکہ شراب اس شخص کے لیے جائز ہے جس کے حلق میں کوئی لقمہ وغیرہ اٹک جائے اور اسے فوری طور پر کوئی سیال چیز، پانی یا دودھ وغیرہ اس لقمے کو حلق سے نیچے اتارنے کے لیے نہ ملے۔ لیکن اس جواز سے کون شخص یہ استدلال کر سکتا ہے کہ شراب مطلقاً حرام نہیں رہی؟ شراب اس حیثیت سے کہ وہ شراب ہے حرام ہے، اس کے استعمال کی اجازت ضرورت کی بنیاد پر دی گئی ہے۔ یہی حال شہد کا ہے۔ شہد اس حیثیت سے کہ شہد ہے حلال ہے، حرمت صرف ضرر کی وجہ سے ہے جو ایک عارض ہے۔ شراب کی اباحت بھی عارض کی وجہ سے تھی، جو بات عارض کی وجہ سے ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مثلاً بیع حلال ہے لیکن اگر یہ بیع جمعہ کی اذان کے وقت ہو تو حرام ہے۔ اس مخصوص وقت میں بیع کے حرام ہونے کی وجہ سے یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ بیع کی مطلقاً حلت باقی نہیں رہی۔ یہی حال دوسرے عوارض کا ہے۔ سماع کو بھی دیگر مباح امور پر قیاس کرنا چاہیے۔ سماع کی یہ تعریف ہے کہ وہ خوبصورت موزوں آواز میں بامعنی کلام کا سننا اس کی اباحت پر دلالت کرتی ہے۔ اب اگر اس میں کسی طرح کی کوئی حرمت واقع ہوئی تو وہ امر خارجی کی وجہ سے ہوگی، امر ذاتی اس کی حرمت کا سبب نہیں بنے گا۔ اباحت کی دلیل ہم نے بہت واضح انداز میں بیان کر دی ہے۔ اب ہمیں اس شخص کی پرواہ نہیں جو اس تفصیل کے بعد بھی اپنی مخالفت پر قائم رہے اور غور و فکر سے کام نہ لے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور سماع۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے گانے کو حرام نہیں کہا ہے، البتہ اپنا پیشہ بنانے کی مخالفت کی ہے اور یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جو شخص اسے بطور پیشہ اپنائے اس کی گواہی قبول نہ کی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سماع لہو ہے اور لہو کی مواظبت مکروہ ہے، اور مکروہ بھی ایسا جو باطل کے مشابہ ہے۔ اس طرح کے مکروہ کاموں کو پیشہ کے طور پر اختیار کرنا حماقت ہے اور اس سے جبین شرافت داغدار ہوتی ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص گانے میں مشہور نہ ہو، یعنی اسے گویہ نہ کہا جاتا ہو اور نہ وہ گانے سننے یا سنانے کے لیے عادتاً کہیں آتا جاتا ہو، اس کے لیے محض تفریح تباہ کے لیے کبھی کبھار ترنم یا بلا ترنم کچھ گا لینا جائز ہے۔ اس سے اس کی ثقافت مجروح نہیں ہوتی اور نہ شہادت غیر معتبر ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دو لڑکیوں کی حدیث سے اپنی رائے کا استنباط کیا ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں گانا گا رہی تھیں۔ یونس ابو عبد العلا کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اہل مدینہ سماع کو جائز کہتے ہیں؟ فرمایا میں کسی ایسے حجازی عالم سے واقف نہیں ہوں جس نے سماع کو حرام قرار دیا ہو، البتہ وہ سماع حجاز یمین کے یہاں بھی حرام ہے جس میں عورتوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہوں۔ حدی منازل کے آثار کے گیت گانا مباح ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سماع کو باطل کے مشابہ کھیل قرار دیا ہے۔ جہاں تک کھیل کا تعلق ہے وہ حرام نہیں ہے، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشیوں کا کھیل تماشا دیکھا ہے اور اسے برا نہیں جانا ہے۔ نیز اگر کھیل کو لہو اور بے مقصد کام کے مشابہ تصور کیا جائے تب بھی اس پر باری تعالیٰ کے مواخذے کا اندیشہ نہیں ہے، کیونکہ اگرچہ یہ فعل عبث ہے مگر اس سے شریعت نے منع نہیں کیا۔ مثلاً اگر کوئی شخص یہ طے کر لے کہ وہ دن میں 100 مرتبہ اپنا ہاتھ سر پر رکھا کرے گا تو اس کا یہ فعل عبث ضرور ہے لیکن حرام نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم،
پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 89، اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ نہیں فرماتے تمہاری قسموں میں لغو قسم توڑنے پر۔ جب خدا کا نام کسی شے پر عزم کے بغیر بطور قسم کے لینے میں کوئی مواخذہ نہیں ہے تو شعر و نغمہ اور رقص پر کیسے مواخذہ ہوگا؟ اس فعل کی لغویت اس فعل کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اب رہی باطل کے مشابہ ہونے کی بات، اس سے بھی سما کی حرمت ثابت نہیں ہوتی، اس لیے کہ امام شافعی نے مشابہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اگر آپ باطل بھی کہہ دیتے تب بھی یہ حرمت کی صریح دلیل نہ ہوتی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ سما فائدے سے خالی عمل ہے۔ باطل اسی چیز کو کہتے ہیں جس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ مثلا اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ میں نے اپنے آپ کو تیرے ہاتھ فروخت کر دیا ہے، اور بیوی یہ کہے کہ میں نے خرید لیا، تو کہا جائے گا کہ ان کا یہ عقد باطل ہے، حرام نہیں ہے، بشرط یہ کہ ان کا مقصد مذاق اور دل لگی ہو۔ ہاں اگر انہوں نے اس بیع و شرع کو اس کی حقیقی معنی یعنی تملیک پر محمول کیا تو یہ معاملہ جائز نہ ہوگا، کیونکہ شریعت نے اس تملیک سے منع فرمایا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سما کو مکروہ بھی کہا ہے۔ یہ کراہت ان مواقع پر محمول کی جائے گی جو ہم نے ابھی ذکر کیے ہیں، یا یہ کہا جائے گا کہ اس سے کراہت تنزیہی مراد ہے۔ چنانچہ آپ نے شطرنج کی اباحت صریح الفاظ میں بیان کی ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ میں ہر کھیل کو مکروہ سمجھتا ہوں۔ اگر ہر کھیل ان کے نزدیک مکروہ ہے تو شطرنج کی اباحت کے کیا معنی ہیں؟ کراہت کے تنزیہی ہونے کی تائید اس علت سے بھی ہوتی ہے جو آپ نے اس سلسلے میں بیان فرمائی، اور جس کا حاصل یہ ہے کہ کھیل دینداروں اور شریفوں کا شیوا نہیں ہے۔ کھیلوں پر پابندی کرنے والے کی شہادت کا قبول نہ ہونا بھی سما کی حرمت پر دلالت نہیں کرتا، اس لیے کہ شہادت تو اس شخص کی بھی قبول نہیں کی جاتی جو بازار میں کھاتا ہے۔ بعض اوقات ان لوگوں کی گواہی کا حق بھی ساقط کر دیا جاتا ہے جو کسی خصیص پیشے میں مشغول ہوں، مثلا حیا مثلا حیا کا یعنی کپڑے بننے کا پیشہ مباح ہے، مگر کیونکہ یہ اہل مروت کا پیشہ نہیں ہے اس لیے اس پیشے والے کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ اس تفصیل کا حاصل یہ نکلا کہ امام شافعی کے نزدیک سما زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہے۔ گمان غالب یہی ہے کہ دوسرے ائمہ نے بھی کراہت تنزیہی مراد لی ہوگی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو گزشتہ صفحات میں جو کچھ ہم نے عرض کیا ان کا جواب سمجھا جائے۔